ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور صدق اللہ العظیم۔ آج کا تربیتی جو نشست ہے اور ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے، اللہ پاک تمام شرکت کرنے والے اور یہاں بیٹھے علماء کرام، حضرت مولانا قاری عبدالعلیم صاحب خطیب مسجد حاضہ، قاری محمد امین صاحب مدرس جامع حاضہ، اور ہمارے بزرگ رہنما حضرت مولانا سعید بشیر احمد مسافر حافظہ اللہ تعالی، اور اس مسجد کے صدر حاجی محمد اکرم صاحب، اللہ تمام کو شاد آباد رکھے اور علم و عمل میں اللہ پاک تمام کی برکت نصیب فرمائے۔ سامعین، میں آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اللہ پاک نے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کیجئے جو تمہیں مصائب اور پریشانیاں پہنچ، ان ذالک من عزم الامور، صبر بڑے اونچے لوگوں کا وتیرہ ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل میں قوت برداشت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ والدین کے ساتھ ناراض ہو کر گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، فتنہ فساد اس سے برپا ہوتا ہے۔ فتنہ و فساد کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم برداشت ہم میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو بدلہ لینے کی قوت رکھتا ہو۔ کسی نے زیادتی کی، کسی نے اس پر ظلم کیا، لیکن وہ آدمی بدلہ لینے کی قوت اور استطاعت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، فرمائیے بہتر آدمی۔ آپ نے ایک دفعہ پوچھا تھا پہلوان آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو کشتی کرتے ہیں پہلوان کھاڑے میں، ایک پہلوان دوسرے کو گرا دیتا ہے، فرمائیں یہ پہلوان نہیں، یہ تو دنیا کے لحاظ سے پہلوان ہے۔ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو کسی کو بدلہ لینے کی استطاعت کے باوجود معاف کر دے، اس میں قوت ہے
کسی نے اس کو چپیٹ لگائی، اس کو گالی دی، وہ چاہے تو جوتے بھی مروا دے، چاہے اس کو سزا دے دے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ پہلوان آدمی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جنگ میں دشمن کو انہوں نے پکڑا، آپ کی حراست میں آ گیا، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جو کافر تھا اس نے سمجھا اب تو میں مارا جاؤں گا، جاتے جاتے میں گستاخی کر دوں، ان کی توہین کروں۔ اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف جھکا، چھوٹ چاہے جناب علی المرتضیٰ کے چہرے تک نہیں پہنچا، لیکن اس نے جسارت تو کی ہے گستاخی کی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آج ہماری طرف کوئی تھوکنے کا ارادہ کرے ہم کہتے ہیں اس کو مار ہی دے، لیکن ایک آدمی حراست میں ہے، کافر ہے، اس کو قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ تجھے میں نے معاف کیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ آپ پہلے مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اب چھوڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے پہلے میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافروں کو ختم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آج جب میں نے اپنی تلوار کو لہرایا آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو نے جسارت کی، میری گستاخی کی، یہ میری اناء کا مسئلہ آ گیا۔ یہ نہ ہو میں اپنی اناء میں تجھے قتل کر دوں، میرا یہ ثواب ضائع ہو جائے۔ اللہ کہے تو اپنے بدلے میں اس کو قتل کیا ہے۔ کتنی قوت برداشت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں۔ اس دنیا میں بہت زیادہ سمجھدار، عقل مند، دانا، پڑھے لکھے اور بڑے بڑے فلاسفر آئے ہیں، لیکن جو مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، روئے زمین میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔ کافروں نے مکہ مکرمہ سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، آپ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، اکیلے ہی نکلے ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکلے ہیں۔ انہوں نے ظلم و زیادتی کی بھی اخیر کی۔ اللہ نے ایک موقع ایسا آپ پر ایک موقع دکھایا، فتح مکہ والے سال، سارے دشمن سامنے کھڑے ہیں، آپ کی حراست میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ چاہیں ان سے گن گن کے بدلے لے لے۔ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے گندی اوجرییں آپ پہ ڈالی ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے آپ کے نام کو بگاڑا ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے آپ کو مجنون کہا ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے پاگل دیوانہ کہا ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے شاعر کہا ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ نے پوچھا سارے آئے ہو، مجھے بتلاؤ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کریم ابن کریم ابن کریم، آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ کا باپ بھی بڑا مہربان تھا، بڑا کریم تھا، آپ کا دادا بھی بڑے عظمت والا بڑے کریم انسان تھا، آپ سے ہم معافی کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، آج میں اس طرح تمہیں معاف کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے
اپنے بھائیوں کو جنہوں نے چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ زیادتی کی ان کو مارا، ان کے کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا، گھروں پہ گھر کر دیا، باپ سے جدا کر دیا، سالوں کی جدائی برداشت کرنی پڑی، لیکن انہوں نے آخر میں کیا کہا تھا جب بھائیوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی تو کہنے لگے لا تثریب علیکم الیوم، اور جاؤ میرے بھائیوں آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی یوسف وہ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی آخر الزمان پیغمبر ہوں، میں ان کی بات کی تائید میں آج اپنے تمام مکہ مکرمہ کے لوگوں کو معاف کر رہا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کا مواصلہ نہیں، آج چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آج سب کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات اگر ہم میں قوت برداشت آ جائے، معافی والا مادہ ہم میں پیدا ہو جائے، ہم ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے لگ جائیں، یقین جانیے کہ معاشرے سے فتنہ ختم ہو جائے، معاشرے سے ظلم ختم ہو جائے، اور یہ شکایات جو قتل و غارت کی آتی ہے یہ ساری غصے کی وجہ سے ہے، عدم برداشت کی وجہ سے ہے، بچے جو گھر سے بھاگتے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے ہے، اور جو پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں، یہ بھی عدم اعتماد عدم صبر کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم میں یہ جو قدم قوت والا معاملہ ہے، ہمارا برداشت والا اللہ ہم میں پیدا فرمائے، ہمارا غصہ جو ہے اس کو نرمی میں تبدیل کر دے، کیونکہ غصہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، نرمی رحمان کی وجہ سے ہے، رحمان کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے اور سختی کو اللہ دور فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ والصلاة والسلام على رسول الله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، صدق اللہ العظیم۔ آج کا تربیتی جو نشست ہے اور ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے، اللہ پاک تمام شرکت کرنے والے اور یہاں بیٹھے علماء کرام، حضرت مولانا قاری عبدالعلیم صاحب، خطیب مسجد حاضہ قاری محمد امین صاحب، مدرس جامعہ حاضہ، اور ہمارے بزرگ رہنما حضرت مولانا سعید بشیر احمد مسافر حافظہ اللہ تعالی، اور اس مسجد کے صدر حاجی محمد اکرم صاحب، اللہ تمام کو شاد آباد رکھے اور علم و عمل میں اللہ پاک تمام کی برکت نصیب فرمائے۔ سامعین، میں آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اللہ پاک نے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کیجئے جو تمہیں مصائب اور پریشانیاں پہنچ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر بڑے اونچے لوگوں کا وتیرہ ہے،
بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل میں قوت برداشت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذرا سی بات پہ والدین کے ساتھ ناراض ہو کر گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، چھوٹی بات پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، فتنہ فساد اس سے برپا ہوتا ہے۔ فتنہ و فساد کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم برداشت ہم میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو بدلہ لینے کی قوت رکھتا ہو۔ کسی نے زیادتی کی، کسی نے اس پر ظلم کیا، لیکن وہ آدمی بدلہ لینے کی قوت اور استطاعت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، فرمایا یہ بہتر آدمی۔ آپ نے ایک دفعہ پوچھا تھا پہلوان آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو کشتی کرتے ہیں پہلوان کھاڑے میں، ایک پہلوان دوسرے کو گرا دیتا ہے، فرمایا یہ پہلوان نہیں، یہ تو دنیا کے لحاظ سے پہلوان ہے۔ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو کسی کو بدلہ لینے کی استطاعت کے باوجود معاف کر دے۔ اس میں قوت ہے، کسی نے اس کو چپیٹ لگائی، اس کو گالی دی، وہ چاہے تو جوتے بھی مروا دے، چاہے اس کو سزا دے دے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ پہلوان آدمی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جنگ میں دشمن کو انہوں نے پکڑا، آپ کی حراست میں آ گیا، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جو قاصد تھا اس نے سمجھا اب تو میں مارا جاؤں گا، جاتے جاتے میں گستاخی کر دوں، ان کی توہین کروں۔ اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف جھکا، چاہے جناب علی المرتضیٰ کے چہرے تک نہیں پہنچا، لیکن اس نے جسارت تو کی ہے گستاخی کی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آج ہماری طرف کوئی تھوکنے کا ارادہ کرے ہم کہتے اس کو مار ہی دے، لیکن ایک آدمی حراست میں ہے، کافر ہے، اس کو قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ تجھے میں نے معاف کیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ آپ پہلے مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، آپ چھوڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے پہلے میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافروں کو ختم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آج جب میں نے اپنی تلوار کو لہرایا آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو نے جسارت کی، میری گستاخی کی، یہ میری انا کا مسئلہ آ گیا۔ یہ نہ ہو میں اپنی انا میں تجھے قتل کر دوں، میرا یہ ثواب ضائع ہو جائے۔ اللہ کہے تو اپنے بدلے میں اس کو قتل کیا ہے۔ کتنی قوت برداشت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں۔
اس دنیا میں بہت زیادہ سمجھدار، عقل مند، دانا، پڑھے لکھے اور بڑے بڑے فلاسفر آئے ہیں، لیکن جو مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، روئے زمین میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔ کافروں نے مکہ مکرمہ سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، آپ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، اکیلے ہی نکلے ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکلے ہیں۔ انہوں نے ظلم و زیادتی کی بھی اخیر کی۔ اللہ نے ایک موقع ایسا آپ پر ایک موقع دکھایا، فتح مکہ والے سال، سارے دشمن سامنے کھڑے ہیں، آپ کی حراست میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ چاہیں ان سے گن گن کے بدلے لے لے۔ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے گندی اوجریاں آپ پہ ڈالی ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے آپ کے نام کو بگاڑا ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے آپ کو مجنون کہا ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے پاگل دیوانہ کہا ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے شاعر کہا ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، جنہوں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ نے پوچھا سارے آئے ہو، مجھے بتلاؤ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کریم ابن کریم ابن کریم، آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ کا باپ بھی بڑا مہربان تھا، بڑا کریم تھا، آپ کا دادا بھی بڑے عظمت والا بڑے کریم انسان تھا، آپ سے ہم معافی کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، آج میں اس طرح تمہیں معاف کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جنہوں نے چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ زیادتی کی ان کو مارا، ان کے کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا، گھروں پہ گھر کر دیا، باپ سے جدا کر دیا، سالوں کی جدائی برداشت کرنی پڑی، لیکن انہوں نے آخر میں کیا کہا تھا؟ جب بھائیوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی تو کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، اور جاؤ میرے بھائیوں، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی یوسف وہ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی، آخر الزمان پیغمبر ہوں، میں ان کی بات کی تائید میں آج اپنے تمام مکہ مکرمہ کے لوگوں کو معاف کر رہا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کا مواصلہ نہیں، آج چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آج سب کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات، اگر ہم میں قوت برداشت آ جائے، معافی والا مادہ ہم میں پیدا ہو جائے، ہم ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے لگ جائیں، یقین جانیے کہ معاشرے سے فتنہ ختم ہو جائے، معاشرے سے ظلم ختم ہو جائے، اور یہ شکایات جو قتل و غارت کی آتی ہے یہ ساری غصے کی وجہ سے ہے، عدم برداشت کی وجہ سے ہے، بچے جو گھر سے بھاگتے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے ہے، اور جو پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، یہ بھی عدم اعتماد، عدم صبر کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم میں یہ جو قدم قوت والا معاملہ ہے، ہمارا برداشت والا اللہ ہم میں پیدا فرمائے، ہمارا غصہ جو ہے اس کو نرمی میں تبدیل کر دے، کیونکہ غصہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، نرمی رحمان کی وجہ سے ہے، رحمان کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے اور سختی کو اللہ دور فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ